السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام سم کنارے کے ساتھ ابو المعظم ترابی۔ آج ہم بات کریں گے امریکی بلاگر خاتون کے الزامات کے حوالے سے جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی جو 2.5 سالہ کارکردگی ہے، اس کے ساتھ ہی جو احتساب کی صورتحال ہے، اور پھر جو نیب کا کردار ہے، اور نیب کا کردار جو ہے وہ کچھ متنازع ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، ابن آدم۔ تو ابن آدم صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سنتھیارچی جو ہے اس کے جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پہ الزامات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ اس طرح کے مورلی جو الزامات ہیں وہ لگائے جاتے رہے ہیں، تو اب یہ ایک غیر ملکی خاتون ہیں اور انہوں نے الزام لگایا ہے اور بڑے سنگین الزامات ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ غیر حقیقی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچائی پر مبنی ہیں، اور اگر غیر حقیقی ہیں یا سچائی پر مبنی ہیں یا نہیں ہیں تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اس خاتون کے جو الزامات ہیں اور تحقیقات ہیں یہ ہونی چاہیے؟ بہت مہربانی ترابی صاحب۔ سنتھیا کے حوالے سے جو چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور پاکستان کے مختلف چینلز پہ جو سامنے آئی ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ یہ ہمہ جاتی جو ہے وہ الزامات ہیں۔ جی صحیح۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ان کی تحقیقات نہ ہو۔ تحقیقات بالکل ہونی چاہیے۔ اگر یہ الزامات سچ ہیں، حقائق پر مبنی ہے، تب بھی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں تب بھی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دوسرا اس الزامات کا جو رخ دیکھیں یا پیٹرن دیکھیں تو وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یعنی اس خاتون کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلاگر ہے، سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ ہے، اور اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی کوئی بہت بڑی، یعنی کہ جو ہے میڈیکل کے حوالے سے کیونکہ بہت بڑا اس نے نام پیدا کیا ہے، یا کوئی اس قسم کی اس کی خدمات ہیں انٹرنیشنل سطح پہ کہ اس کو پاکستان جو ہے ہائر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ دیکھیں کہ اگر اس کی اسپیشلٹی ہیلتھ پہ ہے اور جو اس نے الزامات لگائے ہیں، لیکن الزامات سے ہٹ کے وہ پی ٹی ایم پہ بھی بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی ایم پہ بھی یعنی اس کی اسپیشلٹی آ گئی تو کہاں سے آ گئی؟ امور پہ بھی بول رہی ہے، وہ 9/11 کے حوالے سے بھی بول رہی ہے، اور افغانستان ایشو جو ہیں وہ اس پہ بھی بول رہی ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ اس قسم کے جو کردار آ جاتے ہیں، ماضی میں مجھے اس قسم کا ایک کردار یاد پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی جب حکومت تھی تو وہاں کوئی قسم کی ایک عورت تھی، وہ بھی اس کی بھی بڑی اپروچ تھی، اور اس سے پہلے جو ہے جنرل رانی کے حوالے سے بھی ایک کردار ہمیں ملتا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ایک وینا حیات کا سکینڈل آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ملتا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کوئی اپنے یعنی کریکٹر کے حوالے سے یا اپنی مزاج کی جو ان کی کمزوریاں ہیں ان کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی حجت ہے، لیکن ایک ایسا کردار جس کو اس حد تک رسائی دی گئی ہو اور وہ پھر ایوان صدر میں اس قسم کی باتیں کرے، تو میں حیران ہوں کہ اس حد تک جو ہے کسی غیر ملکی جو ہے نا شخصیت کو، اور خاص کر وہ غیر ملکی شخصیت جو ہے وہ عورت ہو، تو ہمارے 4 پرائم منسٹر پہ انہوں نے الزامات لگائی ہیں۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو ہماری اسلامی دنیا کی جو پہلی وزیر اعظم خاتون تھی، مجھے ان کا بڑا ریگارڈ ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے ان کا نام جو ہے بڑے عزت و تکریم کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ مخالف حلقے بھی ان کی جو ہے کردار کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے والد کا جو کردار تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، وہ بھی ایک آئیکانک کردار ہے۔ اب وہ قبر میں ہے، ٹھیک ہے جی، شہادت پائی ہے انہوں نے، وہ قبر میں ہے، اب وہ اپنی صفائی بیان نہیں کر۔ اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، تیسرا وزیر اعظم خاقان عباسی، چوتھا وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان بھی اس کے الزامات کی زد سے نہیں بچ سکا۔ تو ترابی صاحب یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن
جب کچھ عرصہ گزر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح یہ بھی ایک کتاب لکھ ڈالیں اور پھر اس کتاب میں صرف سیاستدانوں پہ الزامات نہیں ہوں گے, کچھ اور حوالے سے وہ یعنی ہلکے یا وہ ہاتھ جن کو ہم باریک ہاتھ کہتے ہیں جو ان قسم کی چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں, نادیدہ قوتیں ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو اس قسم کا کوئی الزامات آئے اور پاکستان کی جو ہے عالمی سطح پہ جو ہے وہ سبکی ہو, اور جس طرح ریمنڈ ڈیوس نے جو ہے کتاب لکھ کے پھر بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں تھیں اور پوری دنیا نے اسے پڑھا. تو اوورآل یہ جو ایک بے عزتی یا سبکی کا پہلو ہے وہ صرف چند سیاستدانوں تک نہیں ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں. جب دنیا اور تاریخ انہیں پڑھے گی دیکھے گی تو اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھے گی کہ یہ پیپل پارٹی کا تھا, یہ مسلم لیگ نون کا تھا یا یہ پی ٹی آئی کا تھا. وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. اور اسپیشلٹی رہ گئی تو میں حیران ہوں کہ اس عورت کے اتنے عرصے بعد, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے الزامات کی آخر تمام چینلوں کو پرائم ٹائم کوریج جو ہے وہ کون دلوا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا دور گزر گیا, اس کے بعد نون لیگ کا دور گزر گیا, اس کے بعد اب یہ 2 سال 2.5 سال یہ بھی گزر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ امریکی خاتون ہے, اور امریکہ, برطانیہ, یورپ جو ہے اپنے کسی ایک عام شہری کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی ظلم زیادتی ہو. ہمارے ہاں مثال موجود ہے کہ ریمنڈ ڈیوس تو چلو اہم شخصیت تھی, لیکن اس نے ہمارے ہاں 2 ہمارے لوگوں کو قتل کیا اور امریکہ اسے چھڑا کے لے گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے کراچی میں برطانیہ کے ایک عام سا شہری تھا احمد نامی, اور تھا بھی مسلم, لیکن وہ برطانوی شہری تھا. اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا تھا, اس کو سزا بھی ہو گئی تھی, لیکن برطانیہ اسے بھی یہاں سے چھڑا کے لے گیا تھا. تو یہ اتنی عام خاتون ہے کہ اس کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی رہیں اور یہ خاموش بھی رہی. اور اب اس نے کوئی ایسا موقع جو ہے وہ دیکھا ہے یا اس کو سمجھ آئی ہے کہ مجھے اب بات کرنی چاہیے اور الزامات لگانے چاہیے. تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن ترابی صاحب اس نے جو الزام لگایا ہے ہمارے سابق وزیر داخلہ پہ رحمان ملک صاحب پہ کہ جی وہ بڑے طاقتور تھے اور اس لیے اس الزامات کو جو ہے میں آگے جو ہے امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور. اول تو یہ دیکھیں کہ جو ٹینور یا جو حالات اس خطے کے جو ہے وہ تھے اس وقت جب پیپل پارٹی کا وہ دور حکومت تھا اور اس میں رحمان ملک جو ہے وزیر داخلہ تھے, اور یہاں پہ جو ہے 9/11 کے بعد جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے اور امریکہ کا جو کردار تھا, تو کیا امریکہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اس عورت کے ذریعے چلاتا؟ رحمان ملک جو تھے وہ رحمان ملک ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ممکن نہیں امریکی جاسوس ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس امکان کو ترابی صاحب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس قسم کے خاص معروضی حالات میں اس نے انکشاف کیا ہے, بالکل بات نہیں کر رہی. آپ چینلوں پہ اس کی گفتگو دیکھیں تو بات وہ وہاں سے نہیں کر رہی, وہ دوسری طرف جا رہی ہے کہ جی پالیسیاں ایسی تھیں اور یہ ایسی تھی اور میں نے یہ کیا, اور پھر حسین حقانی. رحمان ملک کبھی بھی کسی بھی دور میں اتنے طاقتور سیاستدان نہیں تھے, وہ ایک کمزور سیاستدان تھے. اور خاص کر کے امریکہ جب تمام اس خطے میں جو ہے اپنے معاملات جو ہے وہ ہینڈل کر رہا تھا, تو اس میں ساری دنیا جانتی ہے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان کا ایک وزیر داخلہ جو ہے وہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کردار ہے, یہ کردار جو ہے ایک پلانٹڈ ہے اور ٹارگیٹڈ ہے. اور اگر آپ اس قسم کے کردار کے حوالے سے بات طرف موڑ دیں گے تو یقیناً پھر نا کے دن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم اور بجٹ سر پہ ہے, تو اگر پیپل پارٹی اس حوالے سے کوئی ان کا کوئی خاص یعنی ان کا یوں سمجھے کہ مروڑنا ہے, تو چلو بھائی ان کو اپنے ہی ڈال دو تاکہ اس پہ اپنی ہی مصیبت آ جائے اور یہ اپنے اس میں لگ جائیں اور باقی یہ چیزیں کیوں. تو پاکستانی سیاست میں ایسا ہوتا رہا ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو دوسرا رخ ہے, مجھے کم از کم اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ اس عورت کے جو ہیں وہ مقاصد صرف جنسی استحصال تک جو ہے محدود نہیں ہے, اس کے اہداف کچھ اور بھی ہیں, اور وہ اہداف وہ سیاسی ایشو اور وہ سیاسی معاملات جس کو سیاسی قوتوں نے طے نہیں کرنا ہوتا, کہیں اور طے ہوتی ہیں. میرے خیال میں آپ دیکھ لیں گے کہ چند
माह बाद या कुछ अरसे बाद जो है वो इसके जो मामलात हैं वो सही डगर पे आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान तो कोरोना की वजह से पहले मुश्किलात में, मईशत जो है उसकी पहले बीमार थी और अब मज़ीद तबाह हो चुकी है, और बजट जो है वो IMF की शराइत के मुताबिक फैसला कर लिया गया है। तो ये सारे मुश्किलात तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे ही मौजूद हैं, हुक्मरानों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। तो अब ये क्या है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पेश पैदा करके कुछ मकासद या पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करके कोई और मकासद हासिल करने का कोई प्लान है? मैं फिर अपनी बात का जो है एक दफ़ा फिर इरादा करूँगा कि इस औरत के मकासद जिनसी इस्तेसाल या उसको परसू करना या उनकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना तुराबी साहब नहीं है। नहीं, सही, बिल्कुल नहीं है। सही, चाहे जो भी है। रहमान मलिक ने तो अहद की इज्जत का दावा भी कर दिया है। मैं फिर कहता हूँ ना, ये वो चीज़ें नहीं है। सही, बिल्कुल। कालीन के नीचे कुछ और है, सही, ठीक है जी, सही है। और हो सकता है कि आने वाला बजट भी उसके जो कुछ खास तनाज़रात में बातें हो रही हैं, चाहे कोरोना के हवाले से हैं, कुछ और हवाले से हैं, क्योंकि मौसूफ़ा ने जो है वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी इंकशाफात कर दिए हैं। सही, तो ये किसी चीज़ को प्रेशर में ला के फिर ये कि माजी के हुक्मरानों पर इल्ज़ामात लगाना, मौजूदा हुक्मरानों पर इल्ज़ामात लगाना, और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है माशी तौर पर भी और कोरोना के हवाले से भी। आप ये देखें तुरंत से बजाय इसके कि इसको पोलिटिसाइज किया जाए और दुनिया के ऊपर जो है वो एक हुआ मचाया जाए, मौसूफ ने कहीं एप्लीकेशन दी है इन इल्ज़ामात की तहकीकात की अदालत में, कहीं अदालत गई है। तो ये है कि अमेरिका इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपनी हुकूमत से अगर कहती कि मेरे यहाँ ये हुआ है, तो मेरे ख्याल में क्या अमेरिकन एम्बेसी ने हम तो एक फ़ोन पे जब हम हमारा आर्मी चीफ हो और सदर हो और चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो हथियार डाल देता है, और फिर अमेरिका बाद में तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये सारे मुतालबात हमारे मान लिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये खातून अगर इस तरह का माहौल समझे कि हमारा वज़ीर दाखिला बहुत मजबूत था और हमारे वज़ीर आज़म बहुत मजबूत थे या हैं, और उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है और उसकी कोई फरियाद रसी करने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं इस मंतक को नहीं मानता, मैं कतन इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल वो आखिरी जो ये कह रहा है कि ये मामला जिनसी इस्तेसाल का नहीं है, और ना ही मौसूफ़ा जो है वो इस हवाले से कोई तहकीकात या कार्रवाई करने का जो है वो इरादा रखती हैं। ये सिर्फ दिया गया है और इसके मकासद जो है तवज्जो हासिल करके बिल्कुल, और उसके बाद जो है कुछ और मकासद हासिल करने की कोशिश। ये संख्या नहीं लगती, संख्या लगती है, ये संख्या है। अच्छा, तो ये बता दें कि हो सकता है ये CIA के एजेंट हो या किसी और एजेंसी के एजेंट हो, हमारे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसी कुव्वत हो, ऐसी नादीदा कुव्वत कि वो इसका साथ दे रही हो और उसने इसको तैयार किया हो कि चलें जी ये मौका है। हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी मज़ेदार कहानियां सामने आती हैं तुराबी साहब, ठीक है, वो बाद में चलता है, उनका बाद में पता चलता है कि असल में थे क्या, ठीक है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो किरदार है, खुदा न करे कि ये भी एक ऐसी किताब लिखे जो रेमंड डेविस ने लिखी, और उस किताब को पढ़ने के बाद जो है हैसियत पाकिस्तानी जो है वो बहुत सारे लोग जो है बेनकाब हो जाए, और कोई ज़्यादा कोई मुसर्रत और एजाज की बात नहीं है रेमंड डेविस की किताब पाकिस्तानी उसको पढ़ना। मुझे खदशा है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे खदशा है कि ये इस किस्म की चीज़ों में जो है एक दिन ये चीज़ आ जाएगी। चले, इन हालात में उसने तो एक बड़ी हंगामा खेज़ी पैदा कर दी है, और ज़रूरी बात है कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो मीडिया के लिए तो मौक़े होते हैं कि वो उन चीज़ों को जो है वो उछालता है, उनको वो कवरेज देता है, और कि मीडिया का काम यही है और मीडिया को ख़बर ही चाहिए होती है, तो उसका इस हवाले से कोई ये सोच नहीं होती कि या इसके नताइज क्या होंगे, इसके समरात क्या निकलेंगे। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो मौजूदा हुकूमत की जो तकरीबन 2.5 साल पूरे होने को हैं और बजट भी पेश होने जा रहा है, लेकिन कह दिया गया है कि IMF की शराइत माननी पड़ेंगी क्योंकि फिर क़र्ज़ की अगली किस्त नहीं मिलेगी और मुश्किल बजट होगा।
عوام کو کوشش کریں گے کہ بہتر بجٹ دیں. ابھی IMF کا بجٹ ہو اور بہتر ہو, یہ کوئی ٹوک نظر آتی ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تراب صاحب, اس حکومت کے حوالے سے مجھے پشتو زبان کا جو ہے محاورہ ہے یا کہاوت ہے پشتو زبان کی کہ بیک وقت ستو بھی کھانا اور منہ سے سیٹی بھی بجانا, یہ دو چیزیں جو ہے وہ ناممکن ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ستو بھی کھائے, اس کا مزہ بھی لے اور سیٹی بھی بجائے, یہ نہیں ہو سکتا. حکومت ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے جو 2.5 ماہ گزارے ہیں وہ بڑے بریلینٹ ہیں اور بڑے عوام کو ریلیف دینے والی ہیں. تو میں سادہ سے سوال پوچھتا ہوں رابی صاحب, کیا 2.5 سالوں میں مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. کیا 2.5 سال میں عوام کو علاج معالجے کی سہولیات میں پہلے کی نسبت زیادہ آسانیاں اور اس میں وسعت پیدا کی گئی ہے یا وہ اس سے ذرا پیچھے آ گئی ہے؟ وزیر اعظم نے کہا تھا صحت کا نظام 2 سال تک ہم ٹھیک کر دیں گے, 2 سال پورے ہو گئے, لیکن دوسری چیزیں آ گئیں اسکینڈلز. جی بالکل. اسکینڈل اگر ماضی میں ہوتے تھے جی صحیح, اور ان اسکینڈلوں کی بھی کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ جس گورنمنٹ میں جو بھی اسکینڈل آئی ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, چاہے وہ نواز شریف کی رائے نہیں ہے. لیکن اس دور میں بھی تو وہی ہو رہا ہے نا. کیا اس دور میں ادویات کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا؟ بالکل. کیا اس دور میں چینی آٹا اسکینڈل سامنے نہیں آیا؟ جی بالکل. تو کیا اس دور میں باقی جو معاملات ہیں, آپ یعنی ہمارے صوبے میں 7 سال ہونے والے ہیں, صحیح, تو کیا BRT ابھی تک منہ نہیں چڑھا رہا؟ بالکل. کیا اس میں بد انتظامی, نااہلی اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن اور کک بیس کمیشن کی چیزیں سامنے نہیں آ گئیں؟ صحیح ہے, بالکل. کیا مالم جبا اسکینڈل نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. کیا ہیلی کاپٹر اسکینڈل نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ نیب اور اس کے چیئرمین کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کو وہ کب ایڈریس کریں گے, کب پرسو کریں گے؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. اسی طرح انکوائری ہو, بالکل, اسی طرح گرفتاریاں ہوں, جی بالکل, اسی طرح ان کے لمبے لمبے ٹرائل ہوں, جو جسمانی ریمانڈ 90 دن تک, بلکہ کئی تو ایسے لوگ ہیں جس طرح میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا ایک لمبا ریمانڈ لیا گیا, خاکانہ خواجہ سعد کا لیا گیا, آج چیمہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ لوگ ہیں, اگر ان کو ایک مثال بنایا جا سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ مثال سیٹ اپ کرے, میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں, پورے پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہی پیٹرن جو یہاں شکایات آ رہی ہیں کرپشن کی یا اسکینڈلز کی, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے. اور 2.5 سال بہت ہوتے ہیں ترابی صاحب. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں 90 دن دے دیے جائیں, پھر کہا کہ 2 سال دے دیے جائیں. آئینی مدت کا, ٹھیک ہے جی, آدھا ٹائم ہے نا جی آپ کی ٹرم کا. ایسا کوئی ایسا ملکی پروجیکٹ بتا دیں, کوئی ایسی جو اس کی طرف یعنی ہوا کو چھوڑے, کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ صرف کہ جی زرداری بھی چور تھا, نواز شریف بھی چور ہے, وہ فلاں ڈاکو ہے, ٹھیک ہے, اور سب ایک حد تک مقدمات بھی بن گئے, سب کی گرفتاریاں بھی ہوئی, بعض کو سزائیں بھی ہو گئی, اور سب کے سب جیل سے باہر. کیا قومی خزانے میں وہ جو ہزاروں ارب ڈالر کی ریکوری کا کہہ رہے تھے, ایک میں جمع ہوا ہے اس لوٹ مار کا؟ تو نہیں ہوا نا. تو پھر ناکامی کس کی ہے؟ دوسروں پہ الزامات آپ نے لگائے, آپ نے اس کو اپنا ایک سیاسی سٹنٹ بنایا, لیکن اب ڈیلیوری بھی ہونی چاہیے. دیکھیں سیاسی سٹنٹ بنا کے انتخابات تو جیت گئے نا, حکومت تو بنا لی, حکومت آپ نے بنا لی. بالکل. چلو بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ انتہائی متنازع الیکشن تھے, لیکن ہم چلو اس میں بھی نہیں پڑتے, کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں جس پہ آزاد ذرائع نے اقتدار تو مل گیا, اقتدار آ گیا نا جی. اب ہم اس نقطے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ الیکشن رگ ہوئے تھے, متنازع ہوئے تھے, غیر شفاف تھے. ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم اقتدار میں کے انتخاب کے بعد آئے ہیں اور ہم با اختیار بھی ہیں, اور سارے ادارے جو ہیں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی پیج پر ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز بھی ہم قبول کر لیتے ہیں, اس بحث میں بھی اب نہیں پڑتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ڈیلیوری ہو, عوام یہ چاہتی ہیں. اور سفید پوش طبقے سے اس حکومت نے ان کا جو زندگی تھے, ان پہ یہ حکومت جو ہے باقاعدہ ایک کو کی صورت نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, مہنگائی, بے روزگاری, بے چینی, اس
اضطراب، اس حوالے سے الزامات کی حد تک اب یہ حکومت آگے نہیں چل سکتی. بلکہ سفید پوش طبقے کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ غربت لکیر پہ پہنچنے والا بجٹ جو ہے میرے خیال میں ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر جائے گا. تو اب کب تک یہ کہانی سناتے رہیں گے لوگوں کو کہ جی فلاں چور ہے اور فلاں چور ہے اور فلاں چور ہے؟ خود کیا کیا ہے، خود کیا ڈیلیور کیا ہے؟ عوام اب یہ پوچھنے میں حق بجانے میں. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ابھی بڑھ رہی ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. دوسری یہ ہے کہ حکومت کی کہیں ریٹ نظر نہیں آ رہی. حکومت اسی طرح کنٹرول نہیں کر پا رہی جس طرح سابقہ حکومتیں کنٹرول نہیں کرتی تھی. تو ان حالات میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو سفید پوش ہے اور غریب ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں. دوسرا ایک اور طبقہ ہے جو سرکاری ملازمین کا ہے، اور خاص طور پر جو نچلے درجے کے سرکاری ملازمین ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کی جو مراعات ہیں، ان کو ہمیشہ ایک امید ہوتی ہے کہ بجٹ آئے گا اور ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF نے سفارش کر دی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہے کٹوتیاں کر لی جائیں، اور بیرونی ممالک کی مثالیں دی گئی ہیں کہ انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں. فی الحال تو ہماری حکومت کی طرف سے یہ جواب کہ ہم وہاں کے ممالک کی جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ بھی کم ہے اور ان کی جو تنخواہیں اور مراعات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے ہم کٹوتی تو نہیں کر سکتے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں ہو سکے گا، پینشن میں اضافہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو یہ بیچارے سرکاری ملازمین کیا کریں گے؟ ترابی صاحب، سب سے زیادہ جو رگڑا لگا ہے نا وہ سفید پوش طبقہ یا وہ عام سرکاری ملازمین جو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ہے. مجھے پاکستان کا کوئی بھی یعنی بہت بڑا جو ہے اکانومسٹ جو ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی بھی ماہر معیشت ہے، ایک عام سرکاری چھوٹی فیملی بھی نہیں ہے، 2-3 بچے ہیں اور میاں بیوی ہے، مجھے یہ بتا دیں اس کی مہنگائی ہے جو افراط زر بڑھا ہے، جی بالکل، اس کا بجٹ بنا کر دکھا دیں، میں اس کو پاکستان کا سب سے سپیریئر پہلے کوئی بنا سکا نہ یہ بنا کے دے سکتے ہیں. تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ جو پہلے کچھ نہیں کر سکے یہ بھی کچھ نہیں کر سکے. تو وہی ہو گئی نا، وہ جو ایک امید دلائی گئی تھی، وہ ووٹر جن کی عمریں 18 سے 30 سال کے درمیان تھی یا ایک نئی فصل پک کر آ گئی تھی، ان کے حوالے سے جو خیالات تھے، ان کے جو خواب تھے، تو یہ وہی چیز ہے جو پہلے بھی تھی، بلکہ بہتری کی بجائے، پہلے سے بہتری کی بجائے اس میں بدتر جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں اور وہ ریورس ہوئی ہیں چیزیں. تو آج وہ عام آدمی جو 2017-16 میں یا 14 میں اس سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے جو اس وقت ان کو فیس کرنا. نوجوان نسل تو ابھی بھی اس امید پر ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ اس امید پر ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ جو احتساب کا سلسلہ ہے یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور قومی دولت جو ہے وہ واپس لائی جائے گی اور ہمیں جو ہے ریلیف ملے گا. تو واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ترابی صاحب، میں تو خود دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے نوجوانوں کی امیدیں قائم رکھے. صحیح، آمین. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی نوجوانوں کی امیدیں قائم رکھے. لیکن آثار ایسے نظر نہیں آتے. جب یہ کچھ ڈیلیور کر لیں گے، گراؤنڈ پہ اگر کچھ دکھا دیں گے تو یقیناً نوجوانوں کے ساتھ ہم جیسے بوڑھوں کو بھی خوشی ہوگی. ٹھیک، صحیح. تو آخر میں ایک بات کہ جس نیب کے چیئرمین سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا، دن سے زیادہ جو ہے وہ انہیں پابند سلاست رکھتا ہے. میر خلیل الرحمان کو بھی 90 دن ہو گئے ہیں. ایک 34 سال پرانا ایک اسکینڈل ہے ابھی تک، اور ابھی تک اس کے خلاف وہ کوئی کیس دائر نہیں کر سکتے، مقدمہ دائر نہیں کر سکے ہیں. احسن اقبال کے خلاف ابھی تک مقدمہ دائر نہیں ہو سکا، ریفرنس دائر نہیں ہو سکا ہے. اور نیب عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ریفرنس داخل کرنا ہے یا خارج کر دیں آپ کا مقدمہ. تو یہ بلا امتیاز اور بلا تفریق احتساب کیسے ہوگا کہ نیب کے چیئرمین پہ ایک خاتون جو ہے الزام لگاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو
تو رابی صاحب دیکھیں اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں نا، خاص کر وہ ادارے جو احتساب کے کام پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے اور اس قسم کے کام لیے جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں نیب کی کارکردگی کے بارے میں ہمارے سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس صاحب نے بھی اور سابق چیف جسٹس صاحبان نے بھی اور مختلف صاحبان نے نیب کے بارے میں کس قسم کے ریمارکس دیے ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہے. جب ہماری اعلیٰ عدلیہ اور معزز عدلیہ بھی مطمئن نہیں ہے نیب کی کارکردگی سے، تو میں اور آپ تو بعد میں مطمئن ہوں گے نا. جب وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے حوالے سے وہ جب اپنے اضطراب کا اظہار کر رہی ہیں تو ایک عام پاکستانی کو بھی صاف سمجھ آ رہا ہے کہ نیب کا ادارہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا ان مقاصد کی بجائے یہ سیاسی معاملات میں زیادہ الجھ گئی ہیں. اور اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوتی تو مجھے بتائیں جتنے اسکینڈل انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں بنائی ہیں کوئی 1 روپے کی ریکوری ممکن ہو پائی ہے؟ اگر نہیں ہو پائی تو پھر اس ادارے کو خود سوچنا چاہیے کہ عوام کا اعتبار کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنی عوام کی نظروں میں اپنے ادارے کی جو ساکھ ہے یا اس کا اخلاقی پہلو جو ہے اس پہ یہ کس طرح نیب کے چیئرمین اور ان کے تمام باقی جو لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح آگے بڑھاتی ہیں. ابھی تک تو نہ عوام مطمئن ہے اور نہ ہی ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ مطمئن. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور آپ نے زحمت فرمائی. ناظرین آپ آدم کے آپ نے خود ہی اندازہ لگایا سنتھیارچی جو ہے اس کے الزامات کے اصل جو مقاصد ہیں، اصل جو عزائم ہیں پس پردہ وہ کیا ہیں، اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے، موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنے کامیاب ہو سکی ہے اور جو اس کی ایک آدھی مدت ابھی بقایا ہے اور اس نے وہ پوری کرنی ہے وہ کتنا عوام کو ریلیف دے پاتی ہے، کون کون سے منصوبے جو ہے وہ پورے کر سکتی ہے اور عوام کو کتنا مطمئن کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی نیب جو ہے وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو صرف اپوزیشن لیڈرز کے خلاف ہی کیوں کارروائیاں ہو رہی ہیں، حکومتی جو اراکین ہیں یا وزراء ہیں یا ذمہ دار کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور حکومت کے بلین ٹری ہے یا معلوم جب